السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، حضرت سیدنا اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ آبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، شاید کسی کو کوئی حاجت ہو۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے آگ روشن کر کے ڈگیچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے بچے بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے روشنی والوں، السلام علیکم۔ عورت نے کہا، خیر و سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عورت نے کہا، رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ روشن کر لی ہے۔ پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا، اس ڈگیچی میں کیا ہے؟ عورت نے غمگین ہو کر کہا، ہمارے پاس کھانے کو کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اس ڈگیچی میں نے پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی ہے تاکہ اسے دیکھ کر بچوں کو کچھ سکون ملے اور وہ سو جائیں۔ اللہ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پوچھے گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، عمر کو کیا معلوم کہ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا، وہ ہمارا خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تم یہیں ٹھہرنا، انشاءاللہ تعالی میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گودام میں آئے اور ایک بوری جو کا آٹا، گھی وغیرہ ڈال کر مجھ سے فرمایا، اے اسلم، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھ دو۔ میں نے کہا، حضور، غلام حاضر ہے، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے کہا، حضور، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا وزن اٹھا کر چلو گے؟ جلدی کر یہ بوری میری پیٹھ پر رکھ دے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بوری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور عورت کے پاس پہنچ کر بوری اتار کر زمین پر رکھ دی۔ پھر جو کا آٹا اور بھی چیزیں جو اس بوری میں موجود تھی ڈگیچی میں ڈال کر خود ہی اسے ہلاتے رہے اور خود ہی چولہے میں پھونک مارتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا عظیم خلیفہ ایک غریب اور بے سہارا عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہا ہے اور دھواں ان کی داڑھی سے ہو کر گزر رہا ہے۔ میں حیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، زیادہ گرم کھانا بچوں کو نقصان دے گا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں کھانا ٹھنڈا کر کے دیتا ہوں، اب تم اپنے بچوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ پھر عورت نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو امیر المومنین سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، امیر المومنین کے بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ، تو جب بھی امیر المومنین کے پاس آئے گی مجھے وہیں پائے گی، میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ اور عورت کو معلوم نہ تھا کہ امیر المومنین اس کے سامنے ہی موجود ہیں، تو اس نے پوچھا، اے نیک دل انسان، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے رہی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پھر کچھ دور جا کر چوپائیوں کی طرح چار جانوں پر بیٹھ گئے اور ایسی آوازیں نکالنے لگے کہ بچے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کو
یہ حالت میں دیکھا تو متعجب ہو کر کہا، اے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، آپ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے، یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی حالت بنا لی ہے؟ فرمایا، خاموش ہو جاؤ، میں نے ان چھوٹے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھا، اب مجھے اس وقت تک سکون نہ ملے گا جب تک کہ انہیں ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ بچے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر ہنسنے لگے، ان کا دل خوش ہو گیا۔ پھر جب وہ سو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا، اے اسلم، بھوک نے ان بچوں کو رلا دیا تھا، ان کو روتا دیکھ کر میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک انہیں ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ اب میرے دل کو سکون مل گیا ہے، آؤ واپس چلیں۔ تو پیارے دوستوں، اسلام اور اس کے ماننے والے سب سے اعلیٰ ہیں۔ روئے زمین پر خیر خواہی کی ایسے عظیم مثال اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب پر ہرگز نہ ملے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں ایسی تاریخی واقعات کہیں نہ ملیں گے کہ بادشاہ ہو کر خود اپنی کمر پر بوری لا دے اور پھر ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کی دلجوئی کے لیے اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنائے۔ یہ سب خوبیاں صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ دین اسلام اپنے عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ نور کے پیکر اور سرور دو جہان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ گلشن اسلام میں خلفائے راشدین جیسے گلے بے مثال کھلتے رہے۔ انہوں نے اپنی خوشبوؤں سے سارے عالم کو مہکا دیا۔ جب اللہ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں احباب کے پاس بھی بھیجیں تاکہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو دوستوں، تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔